الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد یہ سورہ آل عمران کی 8 اور 9 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بندوں کی دعا کا ذکر ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کرنے والی ہے۔ ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ اس سے پہلی والی آیات میں محکم اور متشابہ کے احکام بیان کیے گئے تھے کہ قرآن پاک میں وہ آیات جو محکمات سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے معانی اور مطلب بالکل صاف صاف واضح ہیں، اور انسان کو اسی پر عمل پیرا ہونے سے ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ اور متشابہ وہ آیتیں ہیں جن کے معانی، جن کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ ذو معنی ہوتے ہیں، 2 معنی والے۔ ان کے پیچھے پڑنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اور پھر اس آیت میں وہ لوگ جو علم والے ہیں، والراسخون فی العلم، علم میں پختہ ہے، ایسے لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم ان سب آیتوں پر ایمان لائے، جن کا مطلب سمجھ میں آوے اور جن کا مطلب سمجھ میں نہ آوے، ساری آیتیں اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ رب العزت سے یوں دعا کرتے ہیں جو اس آیت میں مذکور ہے، اور ایسے لوگ اللہ سے یوں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے جو ہدایت ہمیں عطا فرما دی ہے
اس پر ہمیں قائم رکھنا اور اس سے کبھی ہمیں پھیرنا مت، اور ہمیں کبھی پھر غلط راستے پر، ٹیڑھے راستے پر، غلط طریقے پر ہمیں کبھی پھیرنا مت۔ گویا اللہ رب العزت نے بندوں کو، جو کہ بندوں کا خالق اور مالک ہے، ایک آدمی ہے، بڑا آدمی، وہ اپنے چھوٹوں کو یوں کہے کہ جب بھی تمہیں ضرورت ہو تو تم اپنی ضرورت مجھ سے مانگ لیا کرو، اور پھر مانگنے کا طریقہ بھی بتلاوے، تو وہ بڑا آدمی کتنا شفیق ہوگا کہ پہلے تو کہہ رہا ہے کہ جو بھی ضرورت ہو مجھ سے مانگو، اور کبھی مانگنا ہے تو کس طرح مانگنے کا اس کا طریقہ بھی بتلایا۔ تو اللہ رب العزت جو کہ انسانوں کو پیدا کرنے والے ہیں اور انسان کی طبیعتوں سے واقف ہے، اور انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ سب چیزیں بھی اللہ جانتے ہیں، اور پھر اللہ ہی اپنے بندوں کو یہ سکھلا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے یہ چیز مانگو۔ تو اللہ رب العزت نے خود سکھلایا کہ تم مجھ سے یوں مانگو، کہ ایک مرتبہ ہدایت پر ہم آ چکے ہیں، ہم محکمات اور متشابہ ہر آیتوں پر ایمان لا چکے، اب ہدایت پر آنے کے بعد اے ہمارے رب تو ہمیں ہدایت سے پھیرنا مت۔ یہ اللہ سے مانگا جا رہا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ سارے انسانوں کے دل اللہ رب العزت کی 2 انگلی کے درمیان میں، اللہ رب العزت جب چاہے جس بندے کا بھی دل پھیرنا وہ پھیر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں بھی دعا مذکور ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے مانگنے کا طریقہ بتلایا کہ اللہ رب العزت سے یہ مانگا کرو۔ یہ اتنی زبردست آیت ہے اور اتنی زبردست دعا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ یہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو مانگے، یہاں تک کہ نوافل کے اندر درود شریف کے بعد قاعدہ اخیرہ میں اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس دعا کو مانگا جا سکتا ہے۔ اتنی زبردست دعا ہے، اس کو پڑھے، اس کا بھی اہتمام کرے۔ اللہم انی ظلمت نفسی جو پڑھتے ہیں اس کے بجائے اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مانگنے کا طریقہ بتلایا، اور اس کے بعد آگے کے آیت میں کچھ نصیحتیں کی ان لوگوں کو اور تنبیہ کی ان لوگوں کو جو کہ ان آیتوں کو مانتے نہیں ہیں، انکار کر دیتے ہیں، کفر اختیار کیا۔ اللہ رب العزت انہیں تنبیہ فرما رہے ہیں، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد، اور وہی ہے جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے،
ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جو لوگ آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی نازل شدہ آیتوں کو نہیں مانتے ہیں اور کفر اختیار کیا، تو وہ اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہوئے، اور ان کے ذہن میں اگر یہ بات ہو کہ ان کے پاس مال ہے، ان کی اولاد ہے، تو وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا دے وے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور پھر اللہ نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ ان کا حال ایسا ہے جیسے کہ فرعون اور اس سے کے پہلے والے لوگ، کہ انہوں نے بھی جب کفر اختیار کیا، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے آگے کے آیت میں بھی کچھ تنبیہ فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوں گے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ کافروں کو کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ مغلوب ہوں گے۔ اب یہ مغلوب دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہ انہوں نے بات نہیں مانی اور پھر اسلام کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی، عروج، تو اس وقت کافر لوگ مغلوب ہوئے، جیسا کہ آگے کی آیت میں اس کی ایک مثال بیان کی۔ اور اخروی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور آیتوں کو نہیں مانیں گے تو آخرت میں تو وہ مغلوب ہونے ہی والے ہیں۔ اللہ اس کی ایک مثال بیان فرما رہے، قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کی طرف اشارہ فرمایا۔ بدر ایک جگہ کا نام ہے جو ابھی وہاں بدر نامی شہر ہے، بدر شہر مدینۃ المنورہ سے قریب ہے۔ بدر اصل میں چاند کو کہا جاتا ہے، اور مقام بدر پر ایک کنواں تھا، بالکل گول،
اور اس کا پانی بالکل صاف شفاف تھا، تو اس گول اور شفاف ہونے کی وجہ سے اس کو بدر کہا گیا۔ جیسے کہ بدر کا چاند ہوتا ہے 14ویں رات کا چاند، اس کو بھی بدر کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل گول ہوتا ہے اور صاف شفاف ہوتا ہے۔ اسی پر سے لوگ نام بھی رکھتے ہیں بدر الزماں، بدر عالم، یعنی عالم کا چاند۔ تو بدر ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو اسلامی حکومت قائم ہوئی، اسلامک ریاست کا عروج ہوا اور وہاں باقاعدہ اسلامی قانون نافذ ہونے لگے۔ کافروں کو یہ بات مکہ میں رہتے ہوئے پسند نہیں آئی اور حسد پیدا ہوا کہ یہ مسلمان مدینہ جا کر سکون سے رہنے لگ گئے، تو ان لوگوں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے پلان کیا، اور وہ یہ کیا کہ جنگ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، تو ابو سفیان کو تیار کیا، جو اس وقت کا مکہ کا لیڈر بھی تھا، بڑا ہوشیار آدمی، سیاسی آدمی۔ اللہ نے پھر اس کو ہدایت بھی دی اور صحابی بنے۔ تو ابو سفیان کو لے کر ایک لشکر روانہ کیا تجارت کے لیے ملک شام، سیریا، اور اس کی غرض اور نیت یہ تھی کہ وہاں سے جو بھی نفع ملے گا، جتنے لوگوں کو جو بھی نفع ملے گا اس قافلے کو، وہ سارے پیسوں سے ہتھیار خریدیں گے اور پھر ایک ساتھ مل کر سب جو ہے مدینہ پر اٹیک کریں گے اور ختم کر دیں گے سب کو۔ ابو سفیان سیریا پہنچتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بڑا نفع حاصل ہوتا ہے، اور پھر واپسی ہو رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ سیریا سے واپس آ رہا ہے، اور اس کا گزر مدینہ سے کچھ دور وہاں سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمرجنسی فوری طور پر صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر ان کے تعاقب کے لیے، ان کو روکنے کے لیے کہ یہ مال اور یہ ہتھیار مکہ پہنچے ہی نہیں، تاکہ مکہ پہنچنے کے بعد وہ سب مل کر مدینہ پر حملہ نہ کرے، تو ان کو یہیں روک دینا چاہیے۔ تو ان کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکنے کے لیے وہاں سے نکل چکے ہیں، تو اس نے راستہ بدل لیا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس نے راستہ بدل لیا اور سمندری راستے کو اس نے طے کیا اور وہ مکہ پہنچ گیا۔ لیکن اس نے مکہ میں خبر پہنچا دی کہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمیں روکنے کے لیے یہاں پہنچے ہوئے، آپ لوگ ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ تو مکہ سے 1000 کا قافلہ بدر مقام کے لیے نکل جاتا ہے۔ 1000 کا قافلہ تھا، ان کے اندر 700 اونٹ، 100 گھوڑے اور سب ہتھیار کے ساتھ لیس، اور ادھر صحابہ کرام 313 ہے جن کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 تلواریں اور 6 زرہ، زرہ یعنی وہ جو لوہے کا پہنا جاتا ہے جنگ کے موقع پر، صرف 6 زرہ۔ اتنا معمولی سی تیاری کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں۔ اب اللہ کی قدرت کہ بدر مقام پر دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک قدرت یہ ظاہر فرمائی کہ ہر ایک قافلے والے دوسرے کو ڈبل دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر اللہ نے اس طرح کی قدرت ظاہر کی، مسلمانوں کو بھی کافر لوگ ڈبل نظر آ رہے ہیں، گویا 1000 کے 2000 نظر آ رہے ہیں، اور ادھر کافروں کو بھی یہ 313 جو ہے ڈبل نظر آ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ اتنا بڑا قافلہ اور اتنے سارے لوگ، چونکہ ڈبل بھی نظر آ رہے تھے،
تو ان کا ایمان بڑھا اور اللہ کی طرف توجہ ان کی پہنچی زیادہ مضبوط۔ عام طور سے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، کسی جگہ پھنس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہماری نگاہ بھی اللہ کی طرف جاتی ہے کہ اللہ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں، تیرے سوا اب کچھ ہے نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب ڈبل دیکھا تو ان کی توجہ اللہ کی طرف گئی، تو ان کا ایمان اس سے اور مضبوط ہوا۔ ادھر کافروں نے دیکھا کہ ان کو ڈبل نظر آیا تو ان کی ہمتیں پست ہو گئی اور وہ دکھنے لگے کہ ان کا تو ایمان تھا ہی نہیں اللہ پر، تو وہ تو گویا کوانٹٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے لوگ، اتنا بڑا مجمع، اتنی پبلک، تو ان کی ہمتیں پست ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، 3000 فرشتوں کو، جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور ایسی فتح، تاریخی فتح، اتنے کم لوگوں نے اتنے زیادہ لوگوں پر فتح حاصل کی کہ 70 بڑے بڑے کافروں کے سردار مارے گئے، ابو جہل جیسا مارا گیا اس میں، اور 70 بڑے بڑے کافروں کے سردار قید ہوئے، ان کو پکڑ لیا گیا، زندہ پکڑ لیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں وہی مثال بیان کی کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی مجمع کا محتاج نہیں ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے، اتنی زیادہ ہوں گے تبھی جا کر فتح ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان فرمائی، بدر کی طرف ہی اشارہ فرمایا، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ آنکھ والوں کے لیے اس واقعے کے اندر، جو کہ اس کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے، ان کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، یا اللہ یقین صادق نصیب فرما۔ یا اللہ تیری ذات پر توکل نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات ہی سے ہونے کا یقین نصیب فرما۔ یا اللہ تیری طرف توجہ، یا اللہ تیری طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری طرف رجوع نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی محبت، اپنی اطاعت نصیب فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت نصیب فرما، اپنی نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما، امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما۔ عافیت والی، برکت والی، وسعت والی حلال روزی سب کو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، عافیت کے ساتھ عطا فرما، سہولت کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے بیمار ہے ہر ایک کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ایک ہمارے بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی گھر والی کو یا اللہ وہ گانٹھ کا تکلیف ہے، اپنے فضل سے شفاء کاملہ نصیب فرما، شفاء کاملہ نصیب فرما، ہر ایک کو شفا عطا فرما، صحت، عافیت، تندرستی عطا فرما،
اپنے فضل سے عطا فرما۔ یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما، بدعات سے، رسومات سے، رواجات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو منظور فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔